الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر حمد و نعت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن قادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہماری ٹرانسمیشن میں یہ جلوہ گر ہوتے ہیں، تو آج بھی میں ان سے درخواست کروں گا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پہ کچھ بیان کریں اور ہمارے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے ایک مرتبہ پھر حمد و نعت رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری ہوئی ہے، اور عشق رسول کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ دیکھیں، پچھلے سلسلوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ محبت رسول یہ عین ایمان ہے، اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ محبت رسول ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے، اور کتنی یہ بات لازم ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر محبت رسول ہو۔ آج صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کے دو واقعات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان واقعات میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، کیسا عشق کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور ہم نے آپ کی دعوت کی ہے، ہمارے گھر تشریف لا کر جو کچھ تیار ہے وہ کھا لیجیے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے تو عثمان غنی حضور کے پیچھے ہو گئے اور حضور کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے چلے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا احساس ہوا کہ عثمان غنی میرے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو حضور ایک دم رک گئے اور پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدموں کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے قدموں کی گنتی کر سکوں، آپ کے قدم کتنی بار اٹھ رہے ہیں میرے گھر کی طرف، تو جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے میں ہر ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، میرے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دعوت تناول فرمائی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے قدموں کو گن کر ہر ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ہے، اور ان کی محبت ہے، ان کا عشق رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب حضور ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں کہ تو ان کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی مسرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے حضور کے ہر ایک قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا۔
ہاں کاش ہمیں بھی ایسی محبت نصیب ہو جائے، صحابہ کرام کے عشق رسول میں سے ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. اسی طرح ایک اور واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ آرام فرما رہے تھے تو ایک صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں، دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر کچھ پسینہ مبارک موجود ہے. تو انہوں نے ایک شیشی لی اور اس پسینہ مبارک کو اس شیشی کے اندر بھرنے لگی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے اور پوچھا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا پسینہ اپنی اس شیشی کے اندر بھر رہی ہوں، اس لیے کہ ہم آپ کا یہ پسینہ دیگر عطروں کے اندر جب ڈالتے ہیں تو وہ عطر جو ہے دنیا کی تمام عطروں سے، تمام خوشبوؤں سے بہتر ہو جاتی ہے، تمام خوشبوؤں سے عمدہ بن جاتی ہے. ہاں. تو یہ کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن آپ غور کریں اور اس صحابیہ کا عمل دیکھیں اور اس میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی. ایک تو اس صحابیہ کا عشق رسول، حضور سے محبت، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ کتنا مبارک ہے اور کتنا خوشبوؤں والا ہے کہ اس صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا یہ پسینہ جب دوسری عطر کے اندر ڈالتے ہیں، دوسری شیشی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ عطر دنیا کی تمام عطروں سے اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے. عشق کی بات ہے، مطلب یہ ہے محبت کی بات، محبت کی بات. ماشاء اللہ. تو وہ صحابیہ تھیں، ان کا یہ عمل ہے. اور آج کے وہابیہ کا دیکھ لیں کیا عمل ہے. اللہ. آج کے منافقین کا عمل دیکھ لیں. وہ صحابیہ حضور کا پسینہ جمع کر رہی ہیں اور اس کو بطور تبرک رکھ رہی ہیں، اور آج جو ہے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. تو صحابہ کا عمل اور آج کے لوگوں کا عمل آپ دیکھ لیں. وہ صحابہ اور صحابیات جو ہے حضور کا پسینہ مبارک اپنی دیگر عطروں کے اندر ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ یہ عطر جو ہے دنیا کی تمام عطر سے، تمام خوشبوؤں سے عمدہ ہے. اور آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہم جیسے ہیں. ارے کہ حضور تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یا تم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ حضور کا پسینہ مبارک جو ہے بطور تبرک صحابہ کرام اپنی عطروں کے اندر ڈال رہے ہیں، اپنی عطروں کو زیادہ عمدہ بنانے کے لیے اپنی عطروں کے اندر ڈال رہے ہیں، اور تمہارا پسینہ تو ایسا بدبودار کہ تمہاری گھر والے بھی جو ہے تمہارے پاس نہ بیٹھ سکیں. صحیح. کیسے ہو سکتا نہ تم حضور جیسے یا حضور تم جیسے؟ نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر چیز اعلیٰ و عرفہ ہے. ان سے منسوب جو چیز ہے اس جیسی کسی کی چیز نہیں ہے، اس جیسی جو ہے کوئی دنیا کے اندر چیز نہیں بنی. اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح اور درست جو عقائد ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ان وہابیوں کے حوالے سے آپ نے جو بات کری تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت بھی ایک کلام میں لکھتے ہیں. جی ارشاد. تو آپ ذرا اس کی رہنمائی آپ سے لوں گا کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل کس سے بخار ہے. کیا بات ہے. وہ ایک
सिलसिले के अंदर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आला हज़रत की शायरी जो है ना बड़ी कमाल की हुआ करती बेशक ये बात है। आला हज़रत की शायरी के अंदर या तो कुरान की आयत की तरफ इशारा होता है या हदीस मुबारक की तरफ या तारीख़ की किताबों में किसी वाक़े की तरफ या फिर किसी ना किसी वहाबी या नजदी की काट कर रहे होते हैं। अच्छा ये इमाम साहब एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, जो मैं आपसे एक सवाल है छोटा सा कि इनको मतलब हम उलमा से सुनते ही रहते हैं इनके हवाले से बहुत सारी बात, लेकिन इनको क्या बैर है? जैसे आलम ने कराया अरे तुझको सताए तपे सक़र, अरे तुझको किससे बुखार है, मतलब क्यों है हसद, क्यों है, मतलब हुजूर के लिए हसद क्यों है? और अगर किसी के दिल में हुजूर के लिए कोई हसद आ जाए उनके मकाम के हवाले से तो उसका क्या है फिर? देखें बात यह है कि हसद क्यों है, बैर क्यों है, ये तो वही बता सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर इतना कहा जा सकता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती है सही कि हुजूर के मुतालिक इस तरह की बात दिल के अंदर आए, तो इससे बड़ी बदनसीबी, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। सही बात। अपने नबी के मुतालिक जिस नबी ने इतना प्यारा दीन हमें अता फरमाया और जो नबी पैदा होते ही हमारे लिए रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाएं और मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपनी उम्मत को याद रखें, हम गुनहगारों को याद रखें, उनके बारे में हम इस तरह के अक़ायद या उनके इस तरह की सोच रखें, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी सोच से और ऐसे नज़रिए से हमें महफूज फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह आपने देखा इमाम साहब बड़े अच्छे टॉपिक पे गुफ्तगू फरमा रहे थे, इश्क़ रसूल पे बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सरकार अलैहिस्सलाम से पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। अभी इंशाल्लाह छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सना ख़ानी का सिलसिला जारी रहेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमदो नात रमज़ान ट्रांसमिशन और आज 16वां रोज़ा हमसे गुज़र गया। अब इंशाअल्लाह नात ख़ानी का सिलसिला इमाम साहब जारी करते हैं। आप ही फिर जारी करें, आप कलाम पढ़ें अगर या नहीं आप ही जारी करें। चले आला हज़रत के कलाम से इफ्तिताह करते हैं। जी बिल्कुल। दुरूद पाक मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुहेला नज़ार फिरते हैं, वो सुहेला नज़ार फिरते हैं, वो सुहेला नज़ार फिरते हैं। तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। अरे जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। दर बदल यूं ही ख़ार फिरते हैं। शेर भी अलग है, वही इशारा फरमा। दर बदल यूं ही ख़ार फिरते हैं। आह कल ऐश
تو کیے ہم نے آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں اور ہر چراغ مزار ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جان ہے جان ہے جان کی کیا نظر آئے ارے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے مزار اقدس پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں آئے غافل بھائی غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی آ رہا ہے 21 رمضان المبارک جی جی تو میں نے آج یہی سوچا تھا کہ مولا علی کی منقبت کے چند اشعار پڑھ لیں آپ کی اجازت ہو جی جی بالکل درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں ناد علی علی جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں ناد علی علی جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں ناد علی 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 جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں ناد علی علی مشکل کو میری مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کنتو مولا
ارے من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ امام صاحب اس کی کچھ اگر اس پہ کچھ آپ تھوڑا سا گفتگو فرما دیں۔ ویسے تو یہ شعر یعنی شعر کے طور پر لایا گیا ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور کا فرمان ہے، من کنت مولاہ فعلی ھذا مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے آپ کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ جی جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ بیان فرمائی ہے حضرت علی کی شان۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی کیسی بڑی ہستی ہیں کہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے ان کی یہ شان بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر حضور نے حضرت علی کی شان بیان فرمائی ہے۔ اچھا، تو چونکہ آپ حضرت علی کی منقبت پڑھ رہے ہیں، تو اس منقبت میں شاعر جو ہے حضرت علی کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ عبارت لائے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت علی کی جو منقبت ہے، تو میں نے یہ سنا ہے، جو میں نے سنا ہے، اب میری ناقص عقل کے مطابق میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی وہ عبادت ہے۔ جی، حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت، جی ایسا ہے جو میں نے سنا ہے۔ کیا یہ حدیث ہے؟ حدیث تو مجھے یاد نہیں پڑتا، ہو سکتا ہو بھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے پڑھا ہے یہ کتابوں کے، کہ حضرت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے نا؟ تو آئیے مل کر کرتے ہیں، مولا علی مولا 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 مولا علی مولا۔ علی کا عشق تو، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض تو ارے چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ علی مولا مولا 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 علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آئیے آج اسی کے ساتھ ہماری حمد و نعت رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کل نئے ٹاپک پر اور نئے سنخاں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔